اس کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک لڑکی کو برفیلے علاقے میں دیکھتے ہیں۔ اس ملک کا نام ناروے ہے۔ وہ بھاگ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی جان بچا رہی ہو، کیونکہ اس کا پیچھا زومبیز کر رہے تھے۔ اس نے اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی کیونکہ زومبیز نے اسے پکڑ لیا اور مار دیا۔ اس کے بعد ہم 7 لوگوں کو ایک گاڑی میں دیکھتے ہیں جو دوست ہے۔ وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ اصل میں اپنے ایسٹر کے جشن کو منانے جا رہے تھے۔ جہاں وہ جا رہے تھے اس کا نام اوکس ہے۔ جہاں وہ جا رہے تھے وہ پہاڑوں کے پیچھے تھا جہاں ویگارڈ کا ایک دوست تھا اور اس کا ایک کیبن تھا۔ انہیں وہاں رکنا تھا۔ جو راستہ وہ لے رہے تھے وہ اس لڑکی کے راستے سے بالکل الٹ تھا۔ جب وہ آکسفورڈ پہنچتے ہیں وہ اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں کیونکہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ برفیلے اور پہاڑی علاقے میں تھے۔ اس کے بعد ہم ویگارڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے اسنو بائک پر ہے اور باقی سب اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ آخرکار اس کیبن تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ جا رہے تھے۔ وہ برف میں اچھا وقت گزارتے ہیں۔ اس کے بعد ہم رات کی آمد دیکھتے ہیں۔ لیو گھر جا رہی تھی لیکن وہ دیکھتی ہے کہ کوئی پہلے سے وہاں موجود ہے۔ وہ بہت ڈرتی ہے اور کیبن کی طرف بھاگتی ہے اور اپنے تمام دوستوں کو بتاتی ہے کہ اس نے وہاں کچھ دیکھا ہے، اور سب اٹھتے ہیں اور کسی کی موجودگی کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں کچھ نظر آتا ہے۔ اسی لمحے ایک آدمی وہاں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ان سے کافی مانگتا ہے اور پھر اچانک وہ کچھ عجیب کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافی کی بجائے وہ ایک بیئر اٹھاتا ہے اور پی لیتا ہے اور ایسے برتاؤ کر رہا تھا کہ جیسے ہی اس کا پناہ گھر ہو اور جیسے وہ لوگ اسے پہلے سے جانتے ہو۔ اس کے بعد وہ اس جگہ کی تاریخ ماضی کے بارے میں بتانے لگتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی اس مقام پر نازیوں نے قبضہ کر لیا۔ کرنل ہرزوگ اس مقام کا انچارج تھا۔ وہ نازی لوگ مقامی لوگوں کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیتے تھے، لیکن اس کے بعد انہیں اپنی شکست کا احساس ہونے لگا اور جب انہیں لگا کہ وہ ہار جائیں گے تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس جگہ کے رہائشیوں پر انتہائی مشکل حالات عائد کیے۔ وہ لوگ ان سے بہت پریشان تھے اور انہوں نے انہیں مار دیا اور ان کے سپاہی بھی وہاں سے بھاگے۔ اس کے بعد ان کا کپتان بھی وہاں سے بھاگ گیا، لیکن وہاں بہت سردی تھی کہ وہ وہاں پر مر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آج بھی وہ بدرو وہاں موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کبھی نہ جاگے۔ اس وقت وہاں موجود سارے اس رائے پر ہنسنے لگتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم طبی طلبہ ہیں، ہم ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بدرو ہے اور ان کی طاقتیں کیوں غائب ہوگی۔ اسے سن کر وہ آدمی بہت غصے میں اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تمہاری آنتیں باہر نکال دی جائیں گی تو کیا تم اس کا علاج کرو گے؟ وہ انہیں خبردار کرتا ہے اور وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور قریب میں اپنا خیمہ لگاتا ہے۔ وہ غصے میں اور کھانا کھاتا ہے۔ کچھ وقت بعد عجیب آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آواز کس کی ہے۔ وہ آوازوں کی جانچ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ زومبیز قریب کھڑے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زومبیز سے اپنی جان بچائے کہ اچانک ایک زومبی نے اس کے پاس آ کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ وہ کسی طرح اپنے خیمے کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ زومبی بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ ویگارڈ پر اس کی کہانی کا بہت اثر پڑتا ہے اور وہ اپنی دوست سارا کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے۔ سارا کو تلاش کرنے کا عزم کرتے ہوئے وہ اپنے دوستوں کو اپنی روانگی کی اطلاع دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو ہماری گاڑیوں کی طرف جا کر مدد طلب کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ویگارڈ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو باقی سب دوبارہ خوشی منانے لگتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس شخص کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف ویگارڈ سارا کی تلاش کر رہا تھا اور جب وہ اسے تلاش کرتا ہے تو وہ اسی شخص کے خیمے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آدمی مردہ ہے۔ وہ چاقو کے زخم سے مارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خون آلود قدموں کے نشان بھی دیکھتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہے تھے لیکن وہ کسی کے نشانات کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کا پاؤں گڑھے میں پھنس جاتا ہے اور وہ گرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سب گھر میں موجود ہیں اور انہوں نے ایک ڈبہ کھولنا شروع کر دیا۔ جب وہ لفافہ کھولتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اس ڈبے میں کیا تھا؟ وہ کانسی کا بنا ہوا تھا۔ یہ سونے کا خزانہ کہاں سے آیا؟ ان کے دماغ میں آخرکار نازیوں کا خیال آتا ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی سونا ہے جسے نازی چوری کر رہے تھے، لیکن مارٹن کہتا ہے کہ نہیں، تم سب غلط سوچ رہے ہو۔ پھر ایرلینڈ گھر میں داخل ہوتا ہے اور کرس بھی اس کے پیچھے آتی ہے۔ اس کے بعد ایرلینڈ واپس آتا ہے لیکن کرس نہیں آتی۔ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ وہ ابھی بھی باہر گھر کی طرف تھی۔ وہ وہاں تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایرلینڈ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسے باہر سے دیکھ رہا ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک زومبی اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ بہت چلاتی ہے اور اپنے کیبن کی طرف بھاگتی ہے اور وہاں موجود لوگ اونچی موسیقی سن رہے تھے اس لیے انہیں کرس کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن ہینا سنتی ہے۔ وہ موسیقی بند کرتی ہے اور اس آواز کی طرف دیکھتی ہے جو اس نے سنی تھی۔ پھر ایک زومبی کرس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہینا باہر دیکھتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ وہ سوچتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ
مجھے ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا۔ اس کے 3 قریب ترین دوست موجود تھے، وہ انہیں باہر لے جاتی ہے تاکہ قرض کو تلاش کرے۔ وہ سب قرض کو تلاش کرتے ہیں لیکن اسے وہاں نہیں پاتے، انہیں قرض نہیں ملتی بلکہ وہاں ایک بیگ موجود ہوتا ہے جو سارا کا تھا، جس کا یہ کیبن تھا۔ اب انہیں اس جگہ پر شک ہوتا ہے اور وہ اس جگہ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ مسلسل باہر دیکھ رہی تھی تو اچانک قرض سامنے آ جاتی ہے اور وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر قرض کو دیکھنے کے بعد وہ یہ جانتی ہے کہ یہ صرف قرض کا سر ہے۔ وہ زور سے چلانے لگتی ہے۔ لیو ہینا کے پاس آتی ہے تاکہ اس کے چیخ کے بارے میں پوچھ سکے۔ وہ بھی باہر دیکھتی ہے لیکن کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ جب لیو باہر دیکھتی ہے تو ایک زومبی اس کے بال پکڑ لیتا ہے۔ وہ بہت چلاتی ہے، سب اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اسے آزاد کرتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ زومبیز اتنے طاقتور اور بڑی تعداد میں تھے کہ وہ ہر طرف سے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ہینا ایک زومبی کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب نازی زومبیز ہیں۔ ایرلینڈ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کا خیال رکھے تاکہ کوئی زومبی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ انہیں ایک فلم کا چال بتانے کی کوشش کر رہا تھا جس کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے۔ اسی دوران ایک زومبی آتا ہے اور اس کا سر پکڑ لیتا ہے اور اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم ویگارڈ کو دیکھتے ہیں جو گر چکا تھا، اب ہوش میں آتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک گھر میں پھنس گیا ہے۔ وہ لکڑی اٹھاتا ہے اور اسے آگ لگاتا ہے تاکہ روشنی ہو سکے۔ پھر وہ اندر آتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ یہ کیا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک خفیہ راستہ ہے۔ وہاں بہت ساری چیزیں موجود تھی جیسے کہ اسے وہاں ہتھیار بھی ملتے ہیں جو جرمنوں کے تھے۔ اسے ان کے ساتھ ہی ہیلمٹ بھی ملتا ہے۔ جب وہ ہیلمٹ دیکھتا ہے تو اسے سارا کا سر وہاں نظر آتا ہے۔ سارا مر چکی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ اسے سرنگ سے باہر نکلتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو ایک زومبی اسے پکڑ لیتا ہے لیکن وہ اس زومبی سے لڑتا ہے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی دوران ایک اور زومبی زمین سے نکلتا ہے۔ دوسری طرف ہم باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کیبن میں منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ زومبی سے بات کریں گے تاکہ ان کی توجہ بٹ جائے اور باقی 2 گاڑی سے مدد لیں گے۔ اس کے بعد ہم مارٹن اور رائے کو دیکھتے ہیں جو زومبیز کو مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان پر توجہ نہ دے۔ دوسری طرف ہینا اور لیو مدد کے لیے گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ دونوں راستہ بھول جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جانے کے بعد اچانک ایک زومبی سامنے آتا ہے۔ ویگارڈ جو زومبی سے لڑ رہا تھا دونوں زومبیز کو مار دیتا ہے۔ اچانک ایک زومبی اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں گر جاتے ہیں۔ زومبی ایک رسی سے لٹک رہا تھا۔ ویگارڈ رسی پکڑ کر نیچے اترتا ہے۔ زومبی اور ویگارڈ دونوں رسی سے بندھے ہوتے ہیں اور زومبی اس کے گلے پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور زومبی کو زمین پر پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ خود کو بچانے کے لیے رسی کو اوپر کھینچتا ہے۔ دوسری طرف ہینا اور لیو جو مدد کے لیے باہر تھی وہ بھی زومبی سے لڑ رہی تھی لیکن لیو اس سے لڑ نہیں پاتی۔ زومبیز اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے چکناچور کر دیتے ہیں اور ایک بڑکی چھری نکالتی ہے اور تمام زومبیز کو مار دیتی ہے۔ کپتان کرنل اس وقت وہاں پہنچتا ہے جب یہ زومبیز ہے۔ ہینا اوپر کھڑی ہو کر مدد کی تلاش کر رہی تھی۔ جب وہ کچھ نہیں سمجھ پاتی تو وہ برف پر گر جاتی ہے۔ برف ٹوٹ جاتی ہے اور ایک زومبی اس کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے۔ وہ بچ جاتی ہے لیکن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو خود کو برف پر پاتی ہے۔ وہ ادھر سے ادھر دیکھتی ہے اور ایک زومبی کو برف میں پھنسے ہوئے دیکھتی ہے لیکن وہ زندہ تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ اسے مار دیتی ہے اور ویگارڈ جو اپنے گلے میں چوٹ دیکھتا ہے خود ہی اپنے گلے کا آپریشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنا ہتھیار نکالتا ہے اور اسے اپنے اسنو بائک پر رکھتا ہے اور ان زومبیز کو مارنے کے لیے باہر نکلتا ہے اور مارٹن اور رائے وہاں موجود تھے تاکہ زومبیز کی توجہ کو ہٹایا جا سکے تاکہ وہ انہیں بچا سکے۔ رائے باہر دھماکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ اپنے ہی کیبن میں دھماکہ کر دیتا ہے اور کیبن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ دونوں خود کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک شیڈ میں جاتے ہیں اور وہاں بہت سارے ہتھیار ملتے ہیں۔ وہ ان ہتھیاروں کو اٹھانے کا منصوبہ بناتے ہیں تاکہ وہ زومبیز سے لڑ سکے۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں زومبیز کی فوج نظر آتی ہے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے وہ زومبیز کو ایک ایک کر کے مار دیتے ہیں۔ جب زومبیز مر جاتا ہے تو بہت سارے زومبیز سامنے آ جاتے ہیں۔ بہت سے زومبیز ان کے سامنے آتے ہیں اور ویگارڈ وہاں آتا ہے۔ وہ اپنی مشین گن سے فائر کرتا ہے اور تمام زومبیز کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے زومبیز اور آ جاتے ہیں لیکن ویگارڈ انہیں بھی مار دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ بہت سے زومبیز ایک ساتھ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے پاؤں اور بازو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے دونوں دوست یہ سب دیکھ رہے تھے۔ زومبیز غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ مارٹن کو بری طرح سے مارنے لگتا ہے۔ جب وہ مارٹن کو مار رہا تھا تو اچانک ہینا وہاں آ جاتی ہے اور ویگارڈ کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ اسے زومبیز سمجھتا ہے اور اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور اسے آڑی سے گلے پر حملہ کرتا ہے۔ وہ مرنے لگتی ہے اور جب مارٹن یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن یہ افسوس کا وقت نہیں تھا بلکہ اپنی جان بچانے کا تھا کیونکہ وہ زومبیز کی فوج کا سامنا کر رہے تھے۔ جب مارٹن انہیں مار رہا تھا تو ایک زومبی اس کے ہاتھ پر حملہ کرتا ہے
اور اسے مارتا ہے۔ جب زومبی اس پر حملہ کر رہا تھا تو اسے یاد آتا ہے کہ انہوں نے جس شخص سے ملاقات کی تھی وہ کیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ بہت خوش نظر آتا ہے۔ وہ خوش تھا کہ زومبی جیسا نہیں بنے گا۔ اچانک ایک زومبی برف سے باہر آتا ہے اور اسے مارتا ہے۔ وہ اب بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بہت زور سے چیختا ہے اور زومبی کو اپنے پاؤں سے مارنے لگتا ہے۔ وہ ہر زومبی کو مار دیتا ہے اور صرف کرنل باقی رہتا ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ ہرزوگ کو مار دیں گے تو وہ بچ جائیں گے، لیکن ہرزوگ اپنا منہ کھولتا ہے اور کچھ بولنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو زمین بھی ہلنے لگتی ہے اور ٹوٹنے لگتی ہے کہ ایک ایک کر کے وہ مردہ زومبیز زندہ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ایک فوج بنا لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک نازک صورتحال میں ہے، لہذا وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک ہتھوڑا اٹھاتے ہوئے ہرزوگ کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن روئے کے پاؤں جالیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جب ہرزوگ اس کے قریب آتا ہے تو اس کا دوست ہرزوگ کے سر پر ایک مالٹ مارتا ہے۔ جب وہ ایک زومبی پر حملہ کر رہا ہوتا ہے تو ایک اجزاء اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے تمام پیٹ کے غدود باہر آ جاتے ہیں۔ وہ روئے کے پاس آتا ہے اور اپنی جیب سے ایک گھڑی نکالتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اس کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیبن میں داخل ہوتا ہے اور سونے کا صندوق اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ صندوق کیپٹن زومبیز کو دے دیتا ہے، جو بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے اور ہینا سے جو سکہ اسے ملا تھا وہ نیچے گر جاتا ہے اور ہرزوگ اس کے سامنے آتا ہے، جو زور زور سے چیختا ہے اور اس کی کھڑکی توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔